یہ کہتے ہیں کہ کوئی یوں کہے اللہ تعالیٰ میری قسمت میں کچھ لکھ نہ لکھ، حاضری مدینہ اور مکہ لکھ دے ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں وہی کہے گا کہ جو مطلب بیچارہ محبت اور عشق کی راہ پہ چلنے کا دعوے دار ہے لیکن اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ دین سیکھا نہیں ہوا۔ قسمت کوئی ابھی کوئی لکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ تو قسمت کا مطلب اللہ کا ازلی فیصلہ جو اس نے اپنی مخلوق کے لیے کر دیا ہے، فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لکھ دے میری، چاہے اور کچھ نہ لکھ یہ لکھ دے، یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرشتوں کو قلم دے کے بٹھایا ہوا ہے، آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو اچھا مدینہ مانگ رہے اس کی حاضری لکھ دو، فلاں چیز کاٹ دو اس کی، یوں ہوگا؟ یعنی پہلے دین تو سیکھے نا انسان، دین سیکھا نہیں ہوا اور اپنے عشق کا اظہار اور محبت کا اظہار کرنے کی کوشش اور اس میں دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش۔ ہم جیسے لوگ تو پھر مطلب ہنستے ہی ہیں ایسے لوگوں کے اوپر، اور ایسے وہ نعت خوان ہوتے ہیں، یہ نعت گو شاعر جو ہوتے ہیں اکثر یہ غیر عالم ہوتے ہیں، انہیں نہ عقیدے کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی ناراض نہ ہو اور اس کو شعر میں ڈھال دیں گے اپنے جذبات کو، اور لوگوں میں نعت خوان اس کو اچھے انداز سے پڑھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہ عقیدہ ہے، وہ اس کو عقیدے کے طور پہ اختیار کرتے ہیں، اور اتنی گمراہی عام ہوتی ہے جس کو کوئی انتہا نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یا ہمارے مذہبی حلقے میں بھی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے کہ بھئی اگر نعت لکھو پہلے ہمیں چیک کرواؤ گے، اس کے بعد پبلک کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی شرعی اس میں غلطی ہوگی تو ہم۔ اور نعت گو شاعر جو ہوتا ہے وہ ایسا آسمان پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، دو نعتیں مشہور ہو جائیں اس کے بعد کسی عالم کو چیک کروانا اس کے لیے تو بہت بڑی ذلت اور بے عزتی کی بات ہے۔ اگر کوئی کہہ بھی دے جا رہا چیک کروا لو کسی عالم کو، یوں دیکھیں گے گھور کے کہ مجھے کہہ دیا تم نے، تو اسی سے پھر گمراہی عام ہوتی ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر نعت کو شاعر غلط ہے، ہر ایک غیر عالم ہے، ہر ایک کو شعور حاصل نہیں ہے، ہر ایک غلط شعر لکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہو بھی رہا ہے بہت کچھ۔ اس لیے جو اچھے سلجھے ہوئے شاعر ہیں، میں بہت سو کو جانتا ہوں، وہ چیک کروا لیتے ہیں کہ بھئی یہ شعر لکھا ہے صحیح ہے کہ نہیں عقیدے کے اعتبار سے، تو یہ کہیں نہ کہیں اس نے ایسے ہی پڑھ لیا ہوگا اور وہ دعائیں کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح اللہ نے پہلے ہی فیصلے فرما دیے ہیں، اگر آپ کی مکہ مدینے میں حاضری لکھی ہوئی ہے آپ دعا ضرور کریں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں وہ ضرور ہوگی، اور نہیں لکھی لاکھ دعا کریں یا دعا کروائیں، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، آپ کبھی نہیں جا سکتے مکہ مدینے۔ لہٰذا یہ کہنا جی قسمت میں لکھ نہ لکھ یہ لکھ دے، قسمت آپ کی لکھی جا چکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھوا دی تھیں، یعنی لوح محفوظ پہ 50,000 سال پہلے ہماری مخلوق کو پیدا ہونے سے پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، اس پہ لکھیے گا تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، اس کو ایک دفعہ سن لیں، ہم نے یہیں پہ کیو ٹی وی پہ بیان کیا تھا، انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی نفع ہوگا۔ یہ نعت گو شاعر جو ہوتے ہیں اکثر یہ غیر عالم ہوتے ہیں، انہیں نہ عقیدے کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی ناراض نہ ہو اور اس کو شعر میں ڈھال دیں گے اپنے جذبات کو، اور لوگوں میں نعت خوان اس کو اچھے انداز سے پڑھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہ عقیدہ ہے، وہ اس کو عقیدے کے طور پہ اختیار کرتے ہیں، اور اتنی گمراہی عام ہوتی ہے جس کو کوئی انتہا نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یا ہمارے مذہبی حلقے میں بھی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے کہ بھئی اگر نعت لکھو پہلے ہمیں چیک کرواؤ گے، اس کے بعد پبلک کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی شرعی اس میں غلطی ہوگی تو ہم۔ اور نعت گو شاعر جو ہوتا ہے وہ ایسا آسمان پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، دو نعتیں مشہور ہو جائیں اس کے بعد کسی عالم کو چیک کروانا اس کے لیے تو بہت بڑی ذلت اور بے عزتی کی بات ہے۔ اگر کوئی کہہ بھی دے جا رہا چیک کروا لو کسی عالم کو، یوں دیکھیں گے گھور کے کہ مجھے کہہ دیا تم نے، تو اسی سے پھر گمراہی عام ہوتی ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر نعت کو شاعر غلط ہے، ہر ایک غیر عالم ہے، ہر ایک کو شعور حاصل نہیں ہے، ہر ایک غلط شعر لکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہو بھی رہا ہے بہت کچھ۔ اس لیے جو اچھے سلجھے ہوئے شاعر ہیں، میں بہت سو کو جانتا ہوں، وہ چیک کروا لیتے ہیں کہ بھئی یہ شعر لکھا ہے صحیح ہے کہ نہیں عقیدے کے اعتبار سے، تو یہ کہیں نہ کہیں اس نے ایسے ہی پڑھ لیا ہوگا اور وہ دعائیں کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح اللہ نے پہلے ہی فیصلے فرما دیے ہیں، اگر آپ کی مکہ مدینے میں حاضری لکھی ہوئی ہے آپ دعا ضرور کریں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں وہ ضرور ہوگی، اور نہیں لکھی لاکھ دعا کریں یا دعا کروائیں، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، آپ کبھی نہیں جا سکتے مکہ مدینے۔ لہٰذا یہ کہنا جی قسمت میں لکھ نہ لکھ یہ لکھ دے، قسمت آپ کی لکھی جا چکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھوا دی تھیں، یعنی لوح محفوظ پہ 50,000 سال پہلے ہماری مخلوق کو پیدا ہونے سے پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، اس پہ لکھیے گا تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، اس کو ایک دفعہ سن لیں، ہم نے یہیں پہ کیو ٹی وی پہ بیان کیا تھا، انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی نفع ہوگا۔ مسلمان کا غیر مسلم کی قبر کھودنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ایک شخص اجرت لے کر یہ کام کرتا ہے، تو اس صورت میں تو گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے کام کی اجرت لے رہا ہے، قبر کھود رہا ہے، محنت کر رہا ہے، گڑھا کھودا اس نے، یہ ایسا ہی ہے جیسے گڑھا کھودا ہو، یہ مطلب چاہے قبر کی نیت سے اس نے کیا، محنت کی، یہ پیسہ لے سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسری صورت ہے کہ ویسے ہی بھائی چارے میں محبت میں اس نے کھود دی قبر، تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ پہلی صورت میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ فتوے کے اعتبار سے تو جائز ہے، لیکن تقوی کے اعتبار سے اور مزاج شرع کے اعتبار سے ایسا مقام کہ جہاں غیر مسلمین کی قبریں ہوں،
اور جہاں خاص طور پہ غیر مسلم کو دفن کیا جانا ہو وہاں معذرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کو نزول نہیں ہوتا، اس کے مخالف چیز کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ اس تمام معذب قبریں ہوتی ہیں، ان پہ شدید عذاب ہو رہا ہوگا۔ جو بھی غیر مسلم مرے گا وہ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا، اور اس مقام پر اللہ کی کوئی رحمت نازل نہیں ہوگی بلکہ عذابات ہوں گے، عذاب کے فرشتے آ رہے ہوں گے، اور ایسے مقام پر جانا یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے غیر مسلم کے جنازے میں شرکت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مقام صحیح نہیں ہوتا۔ تو وہاں جا کے اب یہ چاہے پیسے لے کے قبر کھودے، اگرچہ فی نفسی شرعاً جائز ہے، جیسے میں نے کہا کہ اجارہ ہے وہ پیسے لے کے کر رہا ہے، لیکن نہ جانا بہتر ہے، لیکن بھارت کر سکتا ہے۔ لیکن ویسی اگر محبت میں جا رہا ہے، مروت میں، اور ویسی قبریں کھود رہا ہے، اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہوگی کہ ایسے مقام پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اللہ کے غضب کا مقام ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو ان لوگوں سے اور ان پہ عذاب نازل ہو رہا ہو، وہاں پر محبتوں کے اظہار کرنا اور پھر اس طرح کی تقریب میں شرکت کرنا شرعاً۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ لوڈو کا ایک گیم چلا ہے، اور اس میں وہ جیسے وہ دانے پھینکے جاتے ہیں، اس طرح وہ پھینکتے ہیں، وہ غالباً کلک کر کے ہوں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پانسا پھینکنے سے منع فرمایا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مختلف قسم کے کھیل کہ جن پہ براہ راست شریعت کی طرف سے ممانعت نہ آئی ہو اور ان سے مقصود بھی ٹھیک ہو، مثال کے طور پہ ذہن کی تیزی مقصود ہے، یا فزیکلی فٹنس چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر اس سے کوئی اور علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے گیم کی شکل میں، تو اس میں شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ یا مطلب یہ کہ آدمی کام کر کر کے تھک گیا ہے، تو تفریح طبع کے لیے کہ تھوڑا سا طبیعت میں نشاط پیدا ہو، تو پھر میرے اندر ایک کام کرنے کی طاقت پیدا ہو، اور پھر میں اپنا دین کا یا دنیا کا کام بھی ہے، جیسے کوئی دماغی کام ہے تو چلو تھوڑا فریش ہو گئے، پھر اپنا دماغی کام، اور اس کھیل میں فی نفسی ہی کوئی شرعی قباحت نہ ہو، تو شریعت مطلقاً کھیل کو منع نہیں کرتی ہے۔ تو لہٰذا لیڈو وغیرہ جو ہے، اس میں ایک ہوتا ہے کہ وہ جو پیچھے والا سیڑھی والا گیم ہوتا ہے، اس میں سانپ وغیرہ بنے ہوتے ہیں اور چہرے بنائے ہوتے ہیں، ہوتے تو خیر بہت ہی باریک سے، لیکن بعض بڑے لوڈو ہوتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ وہ زمین پر رکھا ہوتا ہے، مقام ذلت پر ہے، اور اس میں وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ طرح نہیں ہو تو بہتر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اوپر سے کھیلنا، یہ جو پانسے پھینکنا منع ہے، یہ تو وہ لوگ جوا کھیلا کرتے تھے، وہ والے پانسے پھینکنا منع ہے۔ اگر لیڈو کو کھیل رہا ہے اور یہ اچھے مقاصد کے لیے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں شرط لگا کے نہ کھیلے، جھوٹ نہ بولے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، جوا یا شرط وغیرہ نہ ہو، نماز قضا نہ ہو، بہت زیادہ اپنا وقت برباد آدمی نہ کر رہا ہو، تفریح طبع کے لیے تھوڑا بہت کھیلے، عادتاً نہ کھیلے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں مطلب لوگ اتنے اذیت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ذہنی دباؤ میں ہیں، اگر اس میں آپ ہر چیز کو منع کرتے چلے جائیں، نہیں یہ ہر کھیل منع ہے، گراؤنڈ پہ قبضے ہو چکے ہیں، گلی میں بچوں کو کھیلنے نہیں دیا جاتا، ان چیزوں کو آپ منع کر دیں، اب مجھے بتائیے کہ وہ بچے جائیں گے کہاں، بڑے جائیں گے کہاں؟ میں چونکہ ایک عوامی آدمی ہوں، میں لوگوں کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں، ان کی پریشانیوں کو میں سمجھتا ہوں، اور میں بہت ہی لوگ ہزار روزانہ مجھے مسائل سینکڑوں اگر کویسچن ہیں تو اس میں ہزاروں مسائل بن جاتے ہیں، وہ ہم سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اتنے ٹینشن میں ہیں، اتنے ذہنی دباؤ میں ہیں کہ اگر ان کی ذہنی مشغولیت کو تھوڑا بہت ادھر ادھر نہ کیا جائے تو شاید دماغ کے رگے پھٹ جائیں، شاید یہ مسلسل دباؤ ان کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر دے۔ تو خدا را جو ہمارے مفتیان کرام فتویٰ عنایت فرماتے ہیں، انہیں لوگوں کی اس ذہنی کیفیت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بیان فرمایا کہ جو مفتی اپنے زمانے کے عرف اور لوگوں کی طبیعتوں اور عادات سے ناواقف ہو، وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ذہنی اذیتیں، ٹینشنز ہوتے ہیں، اس کو ریموو کرنے کے لیے، اس کو محو کرنے کے لیے ہم اگرچہ اولاً یہ تعلیم دیں گے کہ آپ قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، نعتیں سنیں، علماء کی صحبت میں آئیں، لیکن ہر ایک آپ کی اس انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مذہب سے بہت دور ہیں، ان کے لیے پھر کم از کم اس طرح کی مباح چیزوں کی اجازت دینا انہیں ایک بڑے ضرر اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے میرے خیال میں اس کی گنجائش نکلتی ہے، جبکہ میں واضح کر چکا ہوں کہ فی نفس ہی ان کے اوپر ممانعت شرع وارد نہیں ہے۔ وہ پانسے پھینکنا جو منع ہے وہ جوئے کے لیے پھینکنا منع ہے، نہ کہ مطلقاً۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر میں کبھی ہم تجدید نکاح کرنا چاہیں میاں بیوی، تو گھر والے مذاق اڑاتے ہیں، بھی مٹھائی لاؤ اور یہ کرو کرو، تو ہم مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں، تو کیا ہم ایک کمرے میں رہ کے کر سکتے ہیں اور اس میں ایک مرد 2 عورتیں گواہ ہوں کافی ہیں؟ تو جی بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ تجدید نکاح کے لیے پورا کوئی ڈھول بجانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے 2 جوان بیٹے ہیں، انہیں کو سامنے بٹھا لیں کمرے میں اور آپ دونوں تجدید نکاح کر لیں۔ تجدید نکاح ایمان شاید نکل گیا، تجدید نکاح آپ بالکل آرام سے کر سکتے ہیں، گھر والوں کو نہ بتائیں، اور کوئی اجنبیوں کو بلانے کی حاجت نہیں ہے، یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہونے چاہیے مسلمان اور بالغ، ان کے سامنے آپ کر لیں، تجدید نکاح ہو جائے گا۔ ایک کہتے ہیں کہ بعض لوگ فیس بک پر اپنی پکچر وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس پہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں بھی ماشاءاللہ
تو پکچر پہ ماشاءاللہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں جو اس میں دو گروہ ہیں، ایک جو بڑا میجورٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے سے جو بھی پکچر لی جاتی ہے، اسی طریقے سے انٹرنیٹ وغیرہ پہ جو پکچرز آپ ڈالتے ہیں، یہ سب جو ہیں حقیقتاً تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیٹا ہے جو مطلب پکسلز کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر اس کو متشکل کر کے ایک پکچر بن جاتی ہے، لیکن حقیقتاً تصویر ہے نہیں۔ اسی لیے آپ کھول کر دیکھ لیں پورا موبائل، آپ کو کہیں تصویر نظر نہیں آئے گی۔ ان کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے، اور جب پکچر ڈالنا جائز ہے تو اس پر ماشاءاللہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پکچر بھی اسی تصویر کے حکم میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو پکچر کو بنانا یہ بھی حرام اور اس کو لگانا یہ بھی حرام، ان کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حرام چیز پر جو مکروہ تحریمی ہے اس پر ماشاءاللہ کہنا کوئی سخت حکم لگ سکے تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے نزدیک چونکہ یہ حقیقی تصویر نہیں ہے، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، اور اس پر اگر کوئی ماشاءاللہ لکھ بھی دیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ پکچر جائز ہونی چاہیے، کوئی گندی غلیظ پکچر نہ ہو کہ اس کے اوپر ماشاءاللہ کہیں تو حکم شرع دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس میں بدتمیزی اور بے ادبی کا پہلو ہے، لیکن عام جیسے تصویریں لوگ اپنی لگا لیتے ہیں اس پہ ماشاءاللہ کہنے میں کوئی حرج ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ دوپٹہ تو نماز میں بالکل ٹھیک لیا ہوا ہے، کوئی بال وغیرہ نظر نہیں آ رہے، لیکن بال بعض اوقات ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، عورتوں کے بال سے بال بنائے ٹوٹے ہوئے وہ کپڑوں پہ پڑے ہوئے تھے، تو کیا اس سے نماز پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دیکھیں اب وہ بال جسم کا حصہ نہیں رہے ہیں۔ اگرچہ نامحرم کی نگاہ پڑنے کے اعتبار سے علماء نے اس میں احتیاطی کہی ہے کہ عورت اپنے بال اگر بنائے کچھ بال ٹوٹ جائیں تو ایسے نہ پھینکے کہ نامحرم کی نگاہ پڑے، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن نماز میں ستر کے اعتبار سے گرے ہوئے بالوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، لہذا اگر پڑے ہوئے ہیں تب بھی نماز بالکل ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا گولڈ کے بنے ہوئے بٹن استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح چاندی کے بٹن کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں گولڈ تو یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر ایک ہاتھ میں سونا دوسرے ہاتھ میں ریشم لیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر دنیا میں حرام ہیں، تو لہذا جب مطلقاً سونے کو حرام قرار دے دیا تو کسی بھی شکل میں اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ باقی رہی چاندی کا لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور زیور صرف ایک انگوٹھی کی اجازت دی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو، اس کے علاوہ چاندی کو حرام نہیں کیا، اس لیے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ چاندی کے بٹن استعمال کر لیں، اگرچہ نہ کریں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے کہ اگر مطلقاً اس کو چاندی کو بھی زیور میں لے لیا جائے اور بٹنوں کو بھی چونکہ زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں اس حکم میں لے لیں، لیکن بہرحال اس کا حکم اس طرح سونے کی طرح نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کو منع کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گولڈ کے بٹن تو بالکل یوز نہ کریں، چاندی کے بھی نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن کوئی کرے گا تو اس کا حکم سخت نہیں ہوگا۔ چھوٹا بھائی کو والد صاحب عالم بنانا چاہتے تھے، دیکھیں عالم بننا کوئی فرض یا واجب نہیں تھا، اگر بچے کا ذہن نہیں تھا آپ کے والد کو چاہیے تھا صرف فرض علوم اس کو سکھا دیتے، ضروری کوئی ہے کہ بچے کو عالم بنانا، اس پر اظہار ناراضگی بھی شرعاً جائز نہیں تھا کہ وہ بچہ نکل گیا، والد صاحب چونکہ بیچارے خود جانتے نہیں تھے، سوچ اچھی تھی، فکر اچھی تھی، نیت اچھی تھی، لیکن علم کامل نہیں تھا، آپ کے والد صاحب نے غلط فیصلہ کیا کہ کوئی اس سے نہ ملے، اور جب کوئی غلط وصیت کر کے جائے یاد رکھیں کہ اس وصیت کو فالو کریں گے قبر میں اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ جو دنیا میں ہم لوگ جذبات ہوتے ہیں نا وہ کچھ اور ہوتے ہیں، مرنے کے بعد جب صحیح صورتحال سامنے آتی ہے تو جذبات بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے والد صاحب کو آج زندہ کر دیا جائے وہ کہیں گے کہ میری وصیت کو قلعدم کر دو، بچے سے ملو، قطع رحمی حرام ہے تو مجھے بعد میں جا کے پتہ چلا، لہٰذا آپ چھوٹے بھائی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، جائز ہے۔ ایک فرماتے ہیں کہ کسی نے خواب میں اپنی زوجہ کو طلاقیں دے دیں، آنکھ کھلی تو پتہ چلا خواب ہے تو کیا خواب کی طلاقیں واقع ہوتی ہیں؟ تو نہیں واقع ہوتی، بلکہ اگر نیند میں بعضوں کو بڑبڑانے کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ سو رہا ہے واقعی سو رہا ہے اور زبان سے وہ الفاظ طلاق ادا کر دے تو یہ واقع نہیں ہوں گی، کیونکہ جب انسان حالت نیند میں ہوتا ہے تو اس کی عقل سلامت نہیں ہوتی، اور جب عقل سلامت نہ ہو اور انسان اس وقت الفاظ طلاق ادا کرتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، جیسے پاگل اور مجنون کی واقع نہیں ہوتی ہے، تو خواب کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ گھر والے لڑکی ڈھونڈتے تو غیر دیندار لے آتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں دین سکھا لیں گے، اور اسی طرح دیندار بچی کا ایک عام لڑکے سے نکاح کرنا کہ بعد میں دین سیکھ لے گا، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچی دیندار ہے یا لڑکا دیندار ہے تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ انہی کے مزاج کے مطابق لڑکا یا لڑکی تلاش کریں، بعد میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ لڑکا اگر دیندار ہے تو وہ بیوی کو دیندار بنا دے، یہ میں نے بہت ہی کم دیکھا، ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے،
کیونکہ اکثر جو بچیاں بے پردہ آتی ہیں یا ان کے دیگر مطلب یہ کہ روٹین ہوتے ہیں، ان کی عادات میں کچھ چیز شامل ہوتی ہیں، ان کو اپنے آپ کو فوری طور پر شوہر کے مزاج کے مطابق اور خاص طور پہ دینی مزاج کے مطابق ڈھالنا ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ اس میں ہوتی ہے کشمکش، اس میں ہوتی ہے لڑائی۔ لڑکا چاہتا ہے فوراً یہ گھر میں آ کر یہ برقع پہنا کرے اور میرے کزنز کے سامنے نہ آئے، نہ محرموں کے سامنے نہ آئے، اپنے کزن سے ہنس کے مسکرا کے بات نہ کرے، کسی شادی کی تقریب میں جائے تو بال کھول کے میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے نہ جائے۔ لڑکی اس روٹین کی عادی ہوتی ہے۔ اب آپ دین کب سکھائیں گے، کتنے عرصے میں سکھائیں گے؟ کیا اس کو کمرے میں بند کر دیں گے 3 سال تک کہ جب تک دین نہ سیکھ لے تم باہر نہیں نکلنا ہے تمہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد۔ ایسی جو دیندار بچی ہوتی ہے، غیر دیندار کے ساتھ آپ نکاح کر دیں، لڑکی تو ویسے ہی ماتحت ہوتی ہے، اکثر شوہر ہی غالب ہوتے ہیں، اور وہ شوہر وہ کہے کہ نہیں تمہیں پردہ نہیں کرنا، شوہر خلاف شرع کام کر رہا ہو۔ لڑکی چاہتی ہے نماز پڑھیں، شوہر نماز نہیں پڑھ رہا۔ کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں جل کے کڑ کے کہتی ہیں، میں شوہر کو کہتی ہوں نماز پڑھو، حرام نہ کماؤ، لیکن وہ گھر میں حرام کما کے لا رہا ہے۔ تو خدا را ہم یہ آپ کو مشورہ دیں گے، ایسا نہ کریں گے، بے جوڑ کی شادیاں نہ کریں، اس سے بعد میں بڑی کشمکش ہوتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ بعد میں دین سکھا لیں گے، آپ پہلے کیوں نہیں دین سکھا لیتے؟ انہیں کہیں کہ دین سیکھیں، جو ابھی دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، شادی کے بعد کہاں سے ہو جائے گا؟ تو یہ صرف اپنے من کو سمجھانے والی بات ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور دیندار بنائیں، کوشش کریں کہ سامنے والوں کو بھی آپ ایسے ہی مطلب ایک رشتے قائم کریں جو دیندار لوگ ہوں، تاکہ مینٹلٹی ملے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا نہ ہو، ورنہ بڑی شدید قسم کی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ جو دین کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے، وہ جب ایک بے عمل کے ساتھ ہوگا اتنی تکلیف ہوتی ہے کچھ انتہا نہیں۔ وہ گالیاں بک رہا ہے شوہر، بچی دیندار ہے، وہ فلم ڈرامے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے نماز نہیں پڑھتا ہے، خراب قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ لڑکی کیسے دین سکھائے گی اس کو؟ جلتی رہتی، کڑتی رہتی ہے، گھر میں حرام کما کے لا رہا ہے، اسی کا کھانا بن رہا ہے، اسی کے لباس خرید کر دے رہا ہے۔ اب آپ نے کہا جی دین سیکھ لے گا بعد میں، کیسے سیکھے گا بھائی جان؟ تو اس لیے یہ دیندار بچے کے ساتھ دیندار لڑکی کو ہی اٹیچ کرنا چاہیے، اسی طرح جسٹ اپوزٹ ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص ہے وہ عشاء کے نوافل میں مختصر سی صورتیں پڑھتا ہے، اب آخر میں جب وہ 2 نفل پڑھتا ہے یا تہجد کے ٹائم میں پڑھتا ہے تو پہلی میں سورہ یاسین اور دوسری میں سورہ ملک پڑھ دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے چونکہ پہلے جو صورتیں ختم کی تھیں مطلب فرض کے ساتھ، پھر سنن نوافل وغیرہ پڑھے تھے، ان میں 30ویں سپارے کی صورتیں پڑھیں، اور آخری جو 2 نوافل پڑھ رہے ہیں اس میں سورہ یاسین اور سورہ ملک یعنی پچھلے سپارے کی پڑھ رہے ہیں، تو یہ الٹا قرآن پڑھنا ہوا، اور جو الٹا قرآن پڑھتا ہے اس کا دل الٹا ہو جاتا ہے۔ اس کا بچی نے پوچھا ہے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے، میں 15 سال ہو گئے، یہ 15واں سال ہے ہمارے پروگرام کا، مطلب تقریباً 15 سال ختم، انشاءاللہ 16واں شروع ہوگا۔ یہ کہہ کر ہم تھک گئے کہ بھئی علم دین سیکھیں، اور بغیر علم کے فتویٰ دینے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جو الٹا قرآن پڑھنا منع کیا گیا ہے وہ پہلی اور دوسری رکعت یا دوسری اور تیسری رکعت ان کے اندر بس دیکھا جاتا ہے، یعنی آپ پہلی پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت، اس میں جو آپ نے قرآن پڑھا تو اگلی رکعت میں اس سے آگے کا پڑھیں، تیسری چوتھی کا بھی اس سے تعلق نہیں، پھر تیسری چوتھی کے اندر چاہے ان سے پیچھے آپ پڑھ لیں، لیکن اس میں بھی ایسا کہ پہلے والا اس کے بعد والا۔ جب 4 رکعت آپ سنت ادا کر رہے ہوں تو اس کی 2 رکعتیں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں کہ قرات بس ان 2 کے اندر ترتیب دیکھی جائے گی، ان 2 میں علیحدہ دیکھی جائے گی، تو پھر کہاں پوری عشاء ایک طرف اور 2 نوافل وہ پڑھ رہا ہے، اور فتویٰ دینے والے نے فتویٰ دے دیا کہ آپ نے الٹا قرآن پڑھ کے گناہ کیا۔ یہ اس طرح کا فتویٰ دینا بالکل گناہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی کہ 2 رکعتیں جو ایک شفع کہلاتا ہے ان میں ترتیب رکھنی ہوتی ہے، اگلی جو 2 رکعتیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس میں اپنی ترتیب ہوگی، لیکن ترتیب ایسی ہوگی کہ ان میں پہلی رکعت میں پہلے قرآن، دوسری رکعت میں اس سے آگے والا قرآن یعنی اگلا حصہ قرآن کا پڑھنا ہوگا، اور باقی فرائض کا جیسے 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا 4 سنت کی ہی 2 سنتیں جو 2 رکعتیں ہیں وہ آپس میں بالکل جدا ہیں، تو چہ جائے کہ سنت اور فرض کو بھی ملا کر آپ کہیں کہ ان میں ترتیب چلنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ قوالی کے بارے میں بہن نے پوچھنا، قوالی سننا جائز ہے کہ نہیں؟ قوالی سننا بالکل جائز ہے، لیکن اس میں چند شرائط ہوں گی۔ نمبر 1 کہ جتنے قوالی پڑھنے والے ہیں وہ سب کے سب باشرع ہونے چاہیے۔ نمبر 2 کلام بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہونا چاہیے، کوئی چیز اس میں خلاف شرع نہ ہو۔ نمبر 3 اس میں آلات لہو نہیں ہونے چاہیے، اور کوئی چیز اگر ایسی ہے بھی تو اس سے قصد لہو نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی مطلب حظ نفس کا ارادہ بالکل بھی نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ جو مجمع بیٹھا ہو وہ اہل کا مجمع ہونا چاہیے۔ نمبر 5 پڑھنے والا بالغ ہونا چاہیے، نابالغ نہ ہو۔
یہ چوتھا جو ہے کہ اہل کا مجمع ہونا چاہیے، یعنی وہ واقعی سماع کے اہل لوگ بیٹھے ہوں۔ سماع کا اہل کون ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع کا یا قوالی سننے کا اہل وہ شخص ہوگا کہ اگر 7 دن کا فاقہ ہو جائے، پھر ایک طرف قوالی ہو اور ایک طرف روٹی رکھی جائے، اور اسے کہا جائے کسی ایک کا انتخاب کر لو، تو وہ روٹی چھوڑ دے قوالی کی طرف آ جائے۔ اب ہم لوگوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ قوالی چلتے ہوئے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قوالی کے بعد ملے گا کیا کھانے کو، بریانی کی دیگ ہے یا حلیم کی دیگ ہے، تو یہ مطلب عموماً مجمع اہل کا ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قوالی سننا، یہ جو بھی قوالی چل رہی ہے کہ وہ ناجائز ہے، ان شرائط کی روشنی میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرائط میں نے اپنے پاس سے وضع نہیں کی ہیں، یہ اکابرین اسلام نے لکھی ہیں کہ پڑھنے والا باشرہ ہو، بالغ ہونا چاہیے، کلام قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہو، سننے والے اہل کا مجمع ہو، قصد لہو بالکل نہ ہو، کھیل کود حفظ نفس کا ارادہ بالکل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ارادہ ہو، اور اس میں کوئی ایسے آلات لہو استعمال نہ کیے جائیں کہ جو دل میں غفلت کو پیدا کریں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بہت سے اکابرین سے خود قوالیاں سننا ثابت ہے اور انہوں نے باقاعدہ سنی ہیں، لیکن قیودات شرعیہ کے ساتھ۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میری ایک چادر ہے، میں نماز میں اس کو پہن کے نماز پڑھتی رہی، اس سے میرے گلے کا 4 انگل کا حصہ کھلا رہا، ایسی وہ چادر تھی اور کافی عرصہ ہو گیا، تو کیا مجھے وہ نمازیں دہرانی ہوں گی؟ دیکھیں، اگر ستر کا 1/4 حصہ کھلا رہے، بعض نے 1/3 بھی کہا، تو پھر اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر گردن کے 4 حصے کر لیں، چوتھا حصہ کھلا رہے، یا 3 حصے کر لیں، تیسرا حصہ کھلا رہے، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ان نمازوں کو دہرا لیجئے۔